اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وقال تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة معزز حاضرین، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، اور درود و سلام و وسلم کے آل اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی۔ معزز حاضرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جن بھی عبادتوں کا حکم دیا ہے اس میں اخوت و بھائی چارہ اور اجتماعیت، ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، کوئی بھی عبادت آپ لیں گے اس میں اسلام نے اجتماعیت کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے حکم دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی، سارے بھائی بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھائی بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سارے بھائی بھائی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اور واضح کر کے بتایا کہ بھائی بھائی ہونا اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ایمان کا درجہ، ایمان کی حرارت اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی ایک اپنے عام مسلمان کے لیے پسند کرے۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں ویسے ہی دوسروں کے لیے پسند کریں، تب آپ مومن ہیں، اور تب آپ انما المؤمنون اخوہ کے اصل عمل کرنے والے ہوں گے۔ بھائی بھائی بنایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ پسند کر رہے ہو تو تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، مومن کامل نہیں ہوئے ہو، ایمان تمہارا بہتر نہیں ہے ابھی۔
ابھی تم ایمان کے اس مقام تک نہیں پہنچے ہو جہاں تمہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا۔ بھائی چارہ کرایا اس لیے کہ مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کا اور بہتر طریقہ انجام دینے کے لیے مسجد نبوی بنائی، جس میں 5 وقت مسلمان اکٹھا ہوں گے، آپس میں ملیں گے، بھائی چارہ اور بڑھے گا۔ اسی شروعات میں ہی یعنی مدینہ کے اندر ہی زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی تھی، صدقۃ الفطر فرض ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، عید کی پہلی نماز ادا ہوئی تھی، یہ سب وہی ہوا تھا۔ ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اقدامات کیے تھے مدینہ کے اندر۔ مکہ کے اندر کچھ نہیں تھا، مکہ کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لوگوں کا عقیدہ مضبوط کیا، لیکن مدینہ کے اندر یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تاکہ جب سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ایک بہتر معاشرہ قائم ہو، ہمارے معاشرے کا ہر فرد خوشحالی کی زندگی گزار سکے، ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ ہم اگر اچھا کھاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اچھا کھائے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی آئی تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایک عام آدمیوں والا کھانا کھاتے تھے، کہتے تھے جب تک بہتر حالات نہیں ہو جاتے ہیں تب تک میں یہی سوکھی روٹی اور یہی چند چیزیں ہی کھاؤں گا، باقی لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی تعلیم کا اثر تھا۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ساری عبادتوں میں اجتماعیت کا حکم دیا ہے، عام لوگوں کے بھلائی کا حکم دیا ہے، اس میں نماز، اس کے بعد زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل کا کام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کون سی صورتیں مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کن آیتوں میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو اس چیز کا پتہ پکا رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کون سی سورہ مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کب نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی، اس سے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم نہیں دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا ہے، حج کا حکم نہیں دیا ہے، یعنی اپنی عبادتوں کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس میں ہم آپ کے روزمرہ کے مسائل، لین دین کے معاملات کو ذکر کیا ہے، جس کو آیت دین کہتے ہیں، تاکہ ہمارا مسلم معاشرہ، اور کس کو حکم دیا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، لین دین بہتر کرو، تاکہ ایک معاشرہ بہتر قائم ہو، قرض ہو یا جو بھی معاملات ہو، تاکہ بہتر اور صاف شفاف ہمارا معاشرہ ہو۔ یعنی آپ ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جو مدنی معاشرہ تھا وہ دنیا کی تاریخ میں ویسا بہتر معاشرہ کبھی نہ قائم ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ قائم کیا، اور اسی بنیادی دور میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ زکوٰۃ مکہ کے اندر فرض ہوئی تھی، لیکن کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس کی ساری تفصیلات مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، آج کے وقت میں زکوٰۃ جس بے راہ روی کا شکار ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا ہر فرد پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ آپ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، جتنے صحابہ تھے اکثر کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین سسٹم بنایا کہ آپ کو پوری مدنی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ملے گا کہ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہو، یا کسی کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہو، یا کسی نے سوسائڈ کیا ہو، ایسا آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بہتر معاشرہ قائم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ آدھے لوگ تو بیچارے پریشان ہیں، تو کوئی ایک ایسا سسٹم بنایا جائے
جس سے معاشرے کا ہر فرد ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے صدقہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ عربی میں قرآن اور حدیث میں جب صدقہ کا لفظ کیا جاتا ہے تو وہ ایک صدقات نافلہ ہوتا ہے جس کو ہم کبھی بھی دیتے رہتے ہیں۔ دوسرا صدقات واجبہ ہے جو زکوٰۃ ہے، تو صدقہ بھی کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم شروع کیا، صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، تاکہ ایک بہتر معاشرہ قائم ہو، ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے پریشان حال نہ رہے، ہر شخص خوشحال رہے۔ اور دیکھیے اگر کوئی آدمی محتاج ہے تو اس کے لیے صدقات نافلہ، صدقات واجبہ دونوں لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مایوس سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے زکوٰۃ لے لی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہ سوچو ہمارے لوگوں میں ایک مینٹالٹی ایسی بنی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر جو چیز جائز ہے وہ جائز، اللہ جس سے راضی ہے وہ راضی، وہ بہتر کام، جس سے ناخوش ہے وہ ناخوش ہے، وہ حرام ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ اسی وقت مدینہ میں ہی فرض ہوئی تھی، اس کی تفصیلات مدینہ میں آئی تھی تاکہ معاشرے کے اکثر افراد اس سے خوشحال رہیں۔ اور اتنا بہترین، دیکھیے زکوٰۃ فرض تھی، صدقات نافلہ تھا، اور تیسرا ہدیہ تھا۔ ہدیہ غریب امیر کو دے سکتا ہے، امیر غریب کو دے سکتا ہے، کوئی کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ سب کے لیے جائز ہے، سب کے لیے جائز۔ یہ تین چیزیں ہمارے نبی کے دور میں تھی، ہدیہ، زکوٰۃ اور خیرات، جس کو ہم عام طور میں خیرات بولتے ہیں، جو ہم پر فرض نہیں ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں تھیں، تین چیزوں کو ہمارے نبی نے مدینہ کے اندر ایک اس کا ماحول بنا دیا، تو مدینہ کے اندر کوئی بھی شخص پریشان نہیں تھا، خوشحال معاشرہ قائم کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حساب سے آج دیکھا جائے تو ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ خوشحال تو چھوڑیے بہت ہی بدتری کا شکار ہے۔ یہاں تک آج کے وقت میں لوگ سوسائڈ بھی کرنے کا سوچتے ہیں، بہت سارے کر بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اجتماعیت نہیں، ہم بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ 12 پوائنٹ ایسے پروگرام ہیں کہ اگر اس کو ہر مسجد کے اندر لاگو کر دیا جائے تو مسلمانوں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے، جو ہمارے نبی کے دور میں تھے۔ آج نہیں ہے، تو آج آدمی دیکھیے کہ امیر ہے اور غریب بیچارہ انتہائی پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کو ہم سمجھتے ہیں، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، سب جانیے۔ ہم نے کتنی اذانیں سنی، مسلمانوں کو نہیں پتا اذان شروع کب ہوئی۔ مدینہ میں شروع ہوئی، 1 ہجری میں شروع ہوئی، عید کی پہلی نماز 2 ہجری کو ہوئی، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، ایسے سب جانیے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بچپن سے 55 کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتا نہیں رہتا ہے کہ نماز کب شروع ہوئی، جمعہ کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، رمضان میں کتنی افطاریاں دعوتیں کھا جاتے ہیں، یہ نہیں پتا رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ جو ہے ایک ایسا مال ہے جو نصاب تک پہنچ جانے والے ہر شخص پر ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے، محنت کرے، یعنی معاشی زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کو محنت کرنا ہے، اپنے کیپیسٹی کے حساب سے، اپنے وسائل کے حساب سے ہر مسلمان محنت کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی بہت محنت کرتے تھے۔ ہم آپ جتنا محنت کرتے ہیں نا، یہ کارخانوں میں ادھر ادھر اس کا کئی گنا محنت کرتے تھے۔ 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر سفر میں رہتے تھے، تجارتی سفر میں۔ ہمارا تو ایسا نہیں ہے، کافی محنت کرتے تھے، اسی لیے مکہ کے لوگ تجارت میں بڑے ماہر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف سورہ قریش میں ان کی تجارت کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تجارت اتنی دمدار ہوتی تھی اور اتنی بہترین ہوتی تھی۔ تو ہر مسلمان پر پہلے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے اور کسی سے لینے کی امید نہ کرے، ہر شخص دینے والا بنے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہمارے نبی کے دور میں کبھی بھی
کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مانگنے کی ترجیح نہیں دیتے تھے کہ کوئی آدمی مانگے. آج دیکھیں کہ مسلمانوں کی اکثریت، اکثر تو دوسرے لوگ رہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے بھیش میں رہتے ہیں، مانگنے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اسی میں زیادہ فائدہ ہے. لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے زیادہ، ایک انجینئر سے زیادہ بھکاری کما رہا ہے، لیکن یہ چیز اسلام میں جائز نہیں. نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بڑی دردناک حالت اس کی ہوگی. تو مسلمان مانگنے والا نہیں ہوتا ہے، مسلمان خوددار ہوتا ہے. وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، اللہ جتنا دے گا دے گا، لیکن معاشی اعتبار سے کوشش کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لو، روزی روٹی کے لیے نکل جاؤ، حلال کماؤ، کوشش کرو، محنت کرو، مشقت کرو. تو پہلی چیز ہم ذہن میں یہ بیٹھا لے کہ ہر شخص کو محنت و مشقت کرنا ہے. مانگنا اسلام میں جائز نہیں. لیکن پھر بھی اگر کچھ حالات ایسے آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جائز اور بہتر راستہ نکالا، زکوٰۃ کا. زکوٰۃ میں نے بتایا 2 ہجری میں فرض ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. 80 سے زیادہ جگہوں پر نماز کا ذکر کیا ہے، تو ویسے ہی زکوٰۃ کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ، اور آپ قرآن مجید کے اندر پوری آیتیں پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا تفصیل سے حکم دیا ہے یا قرآن مجید کے اندر زیادہ حکم دیا ہے، اگر اس کو ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کے پکڑ میں آ سکتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے انفاق فی سبیل اللہ. اب سورہ بقرہ کی شروع کی آیت پڑھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما رزقناہم ينفقون. ایسے ينفقون، انفاق، یہ بہت قرآن میں اکثر جگہ آیا ہوا ہے. اگر ہم، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو روزی بڑھے گی. آج ہم میں اکثر لوگ غربت کے شکار اس لیے رہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہم کتنا خرچ کریں. اس میں بھی خرچ کرو. 10 روپے ہے اس میں بھی تھوڑا خرچ کرو، 100 ہے تب بھی خرچ کرو، 1 لاکھ ہے تو بھی خرچ کرو. کم ہو یا زیادہ، اللہ نے کچھ لمٹ نہیں بتایا. خرچ کرو گے تو اللہ دے گا. صحابہ اللہ پر مکمل یقین رکھتے تھے کہ ہم اگر خرچ کریں تو کم سے کم اللہ 10 گنا دے گا، 100 گنا دے گا، 700 دے گا اور دے گا. اس لیے خرچ کرنا یہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ آیا ہوا ہے. اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں. پہلی چیز جان لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے. زکوٰۃ 4 قسم کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پہلی چیز اناج، جو پیداوار ہے اناج. یہ بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے زکوٰۃ نماز جیسی ہی ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے کتنا پروسیس ہے. ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم پہلے غسل کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہم غسل میں رہتے ہیں، یعنی پاک صاف رہتے ہیں، پھر آ کر کے وضو کرتے ہیں. وضو نہیں تو نماز نہیں. نماز میں بھی اگر آپ قاعدے سے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی زکوٰۃ ہے، سمجھ لیجئے. زکوٰۃ کو بھی آپ کو ایسے اندازے سے نہیں نکالنا، پورا کیلکولیشن کرنا ہے، حساب کتاب سے نکالنا ہے، برابر سے نکالنا ہے، مستحقین تک پہنچانا ہے، تب جا کے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. نہیں تو نہیں ادا ہوگی. اگر کوئی شخص وضو نہ کرے یا وضو کرے بھی کہیں پیر سوکھا رہ جائے، کہیں یہاں سوکھا رہ جائے، کہیں کچھ رہے تو وضو نہیں ہوگا اس کا. وضو نہیں تو نماز نہیں. اسی لیے زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نماز کے ساتھ بار بار زکوٰۃ کا ذکر کیا. تو پہلی چیز اناج یا سبزی یا کچھ بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، جو بھی ہو، جس علاقے میں کچھ بھی ہوتا ہو، جو بھی زمین سے پیدا ہوتا ہو، ان سب میں زکوٰۃ ہے. 5 وسق اگر ہے تو زکوٰۃ ہوگی. 5 وسق ہمارے یہاں کے وزن کے حساب سے 750 کلو، یعنی 7.5 کنٹل. 7.5 کنٹل گیہوں ہو یا جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ اتنی ہوتی ہیں تب اس میں جو ہے اگر آسمان کے پانی سے پیدا ہوئی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر ہم نے اپنی مشین سے نکالا تو 20واں حصہ اس کو دینا پڑے گا. اور جیسے فصل تیار ہو جائے فوراً دے دینے کا. قرآن مجید جو پڑھیں گے آپ
تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک باغ والے کا ذکر کیا ہے. باغ والا اپنے پورے پھل کا 3 حصہ کرتا تھا اور وہیں باغ سے ہی دے دیتا تھا, باغ سے دے دیتا تھا. اور جو مستحق اس وقت رہتے تھے, آج تو مستحق نہیں, اکثر فراق لوگ زیادہ دوڑتے ہیں, تو وہیں سے نکال دیتا تھا. بہتر یہ ہے کہ ہم اگر وہیں سے نکال سکے تو ہمیں وہیں سے نکال دینا چاہیے زکات. یہ اناج جیسے تیار ہو جائے فوراً نکالنا. دوسرے جانور اونٹ, بکری, گائے, ان 3 قسم کے جانوروں میں زکات ہے, باقی میں زکات نہیں ہے. جانوروں دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. لوگ جو ہے مالدار وہی کہلایا جائے گا جس کے پاس جتنا زیادہ جانور ہوگا. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سارا سب ختم ہو جائے گا, ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, وہی پرانا دور شروع ہو جائے گا. تو اس کو بھی ہمیں جان لینا چاہیے. 5 اونٹ سے زیادہ اگر ہے تو 1 بکری شروع ہوتی ہے. 5 اونٹ سے زیادہ, اس سے کم ہے تو زکات نہیں. اسی طریقے سے جو ہے 40 بکریوں سے زیادہ اگر بکری رہے گی تو 40 بکریوں سے لے کے 120 تک 1 بکری رہے گی. ایسے ہی جانا 30 گائے سے زیادہ اگر رہے گی تو 1 گائے 1 سال کا بچہ رہے گا تو زکات میں دینا رہے گا. تو جانور کا بھی ہمیں تھوڑا سا جان لینا ضروری ہے. اب آ گئی بات ہم سونے چاندی کی. سونے چاندی کا بھی جو ہے ہمیں زکات نکالنا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ہے تو اس کو اس کی کل قیمت کا 2.5% نکال دینا چاہیے. زیورات پر بھی زکات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زکات کا بار بار اسی لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہمارا یہ معاشرہ خوشحال رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے عورتوں کو خاص تاکید کیا, یا معشر النساء تصدقنا, اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار, اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. ہمارے نبی معراج ہو گئے تھے تو جہنم کو جھانکا تھا, دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں. عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, لعن تان زیادہ کرتی ہو اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. شوہر کی ناشکری کرتی ہو, یہ 2 وجہیں ایسی ہیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی. تو کیا کرو, ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے صدقہ زیادہ کیا کرو. عورتوں کو خاص حکم دیا ہے کیونکہ انہیں صدقہ اگر وہ کریں گی کثرت سے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا لے. تو ہر شخص کو ضروری, عورت کے پاس ہے تو وہ بھی صدقہ کرے, نہیں ہے تو صدقات نافلہ بھی کرتے رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے. تیسرا یہ ہے جو ہے اموال تجارت, جس چیز کی ہم تجارت کرتے ہیں اس کی بھی زکات دینا ضروری ہے. تجارت پہ جو مشینیں رہتی ہیں مشینوں پہ زکات نہیں ہے, جو چیزیں بنتی ہیں اس پر زکات ہے. اور سونے چاندی اور ان تجارتی اموال میں سال کا پورا ہونا ضروری ہے. تجارت ہم جب سے شروع کر رہے ہیں, دیکھیے آپ ایک بات یاد رکھیے, زکات کا رمضان مہینے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. زکات یہ خود شوال میں فرض ہوا تھا. زکات کب فرض ہوئی؟ شوال میں, رمضان میں نہیں فرض ہوئی. آپ کا سال جب پورا ہو جائے تب آپ نکال دیجئے, رمضان کا انتظار مت کریے, اس لیے کہ زکات کا رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تجارتی اموال جتنے کی بھی ہم تجارت جیسے آج اس مہینے سے شروع کیے ہیں تو یہ مہینہ جب آ جائے 12 مہینہ پورا ہو جائے تو جو بھی مال ہمارے پاس موجود ہے گوڈاؤن میں یا جہاں بھی, جتنا پیسہ باہر ہے, جتنا ہمارے پاس ہے, جتنا لینا ہے اتنا دینا ہے, سب نکال کر کے جو ہمارے پاس بچتا ہے اس کا 2.5% نکال دینا ضروری ہے. حساب کتاب کر کے نکالنا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا زیادہ حساب لینے والا ہے. ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی آدمی کسی کے بارے میں گمان بھی نہ کرے, کسی کے بارے میں سوچے بھی مت کہ اس نے نکالا کہ نہیں نکالا, زیادہ کمنٹ نہ کرے, زبان نہ چلائے کسی کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کا ہم سے زیادہ حساب لینے والا ہے. اور اگر ایسا کریں گے, اللہ نے فرمایا تریدون وجہ اللہ, اگر تم اللہ کی خوشنودی کے لیے زکات نکالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا, تمہارے مال میں برکت دے گا, تمہیں جو ہے تکبر سے, گھمنڈ سے, ان ساری خبیث جو عادتیں ہیں ان سے بچائے گا, اور تمہارے اندر سخاوت پیدا کرے گا, تمہارے اخلاق اچھا کر دے گا, تمہارے کردار اچھا کر دے گا, تمہارے اندر ایک اچھے مسلمان کی صفت پیدا ہو جائے گی. مال یہ تکبر والی چیز نہیں. اگر ایسا ہم دیکھیں گے تو ہمارے نبی کے دور میں مشرکین جتنا خرچ کرتے تھے آج کا مسلمان سب مل کے کریں تو نہیں کر سکتے. مشرکین جتنا خرچ کرتے تھے, صحابہ کی تو بات بہت الگ ہے. صحابہ تو بے حساب خرچ کرتے تھے, بغیر گینے خرچ کرتے تھے, بغیر گینے خرچ کرتے تھے صحابہ.
اور جو ہے مشرکین آج ہم سے زیادہ خرچ کرتے تھے، تو ہر آدمی اپنا حساب کرے. جیسے نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا بھائی کون کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے کیا کر رہا ہے، وضو آپ نے بنایا کوئی نہیں دیکھتا، ایسے ہی اس مال کا حساب کتاب کر کے اللہ کی رضا کے لیے نکال دیجیے. یہ 4 قسم کے اموال ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب ان زکوٰۃ کو 8 مصارف ہیں، 8 مصارف میں زیادہ 2 مصرف ایسے ہیں جس میں زیادہ اس کو دیا جاتا ہے. اگر اس زکوٰۃ کو آج کے وقت میں اجتماعیت کی شکل میں دیا جائے تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی خوشحال ہوگا. ہمارے نبی کے دور میں مسجد نبوی سے یہ سارا کام ہوتا تھا. آج اب دیکھیں کہ ہمارے انفرادی کرنے میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کس آدمی کو فائدہ ہوا کس آدمی کو فائدہ نہیں ہوا. مان لیجیے یہ مسجد ہے، اگر اس کا ایک حد بنا دیا جائے، یہاں سے ادھر اور ادھر اور ادھر چاروں طرف، اس مسجد کے چاروں طرف ایک حد بنا دیا جائے کہ یہاں تک ہمارا ہے، اس کے دائرے میں جو شخص بھی آئے گا، یہاں جو آتا ہے وہ اپنی زکوٰۃ یہاں جمع کرے گا اور زکوٰۃ کا الگ حساب کتاب رہے گا. اور جو شخص بھی فقراء اور مساکین میں آتا ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، معذور ہے، یہ لوگ پہلے مستحق ہیں، ان کو جو ہے ماہانہ یا جو بھی شکل بن سکتی ہے اس سے دیا جائے. اگر آپ ایسا سسٹم اگر بہتر طریقے سے کر دیں تو ہمارا یہ معاشرہ 2 ہی سال میں خوشحال ہو جائے گا، 2 ہی سال میں خوشحال ہو جائے گا. اور دیکھیے جو شخص مستحق ہو اس کے لیے لینا جائز، جھوٹ بول کے کمانے سے زیادہ بہتر ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے زیادہ بہتر ہے، کسی کا مال پھنسا کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر آدمی کی حالت خراب ہو جائے تو آدمی کسی سے لے لے یا زکوٰۃ کا مال لے لے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ہم سے کئی گنا بہتر تھے، جن کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ زکوٰۃ لے لیتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا. جو مستحق تھا وہ لے سکتا ہے. بہتر یہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا مارکیٹ کے اندر ہم مسلمانوں کے معاملات کتنے خراب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات پر زیادہ ابھارا ہے. مشرکین مکہ کے معاملات اتنے صاف تھے، اتنا آج ہم آپ کے نہیں ہیں، ہم آپ کے نہیں ہیں. مشرکین مکہ کے معاملات بہت صاف تھے. مشرکین مکہ کا جو شخص کمنٹ کر دیتا تھا اس پر قائم رہتا تھا. ایک مثال خالی دے رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے جا رہے تھے تو آپ کو راستہ دکھانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ جو وعدہ کر لیا تھا، جتنی اجرت پر معاملہ طے ہو گیا تھا اتنے پر وہ قائم رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ پہنچایا ایک الگ راستے سے. نہیں پھر گیا کہ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر 100 اونٹ مل جائے گا، 100 اونٹ اور مل جائے گا، سرخ اونٹ مل جائیں گے، قسمت بدل جائے گی. آج ہمارے مارکیٹوں کی حالت کیا ہے؟ آج لوگ ایک دوسرے کے ڈیل کو طے ہونے کے بعد بھی ختم کرا دیتے. یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہے. آج بہت سارے لوگ، میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ یہ شخص قرضدار تو نہیں ہے. اگر صحابی کہتے اللہ رسول ہے تو کہتے تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں جا رہا ہوں. پھر کہا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا تو کوئی قرض دینے والا ہی نہیں ہے. تب نبی فرماتے کہ میں دیتا ہوں. پھر کبھی ایسا ہوتا تو کوئی صحابی کہتا اللہ کے رسول اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. پھر ہمارے نبی جنازہ پڑھاتے تھے. اس لیے ہم کم کھائیں، ہلکا پہنیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں والی زندگی گزارتے تھے، مسکینوں والی. ہمارے نبی جس گدے پر سوتے تھے وہ کھجور کے پتے ہوتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا جو دنیا انسانیت کی سب سے قابل اور سب سے بہترین خاتون تھی، مفسر قرآن تھی، حافظ قرآن تھی، ان کا گھر بالکل ایسے چھوٹا تھا، سائڈ کی دیواریں مٹی کی، اوپر کے چھت چھپر کے تھے، لیکن اتنا سکون اور اتنا اطمینان کی زندگی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں والی زندگی تھی. اس لیے اگر ہم بھی مسکینوں والی زندگی گزارتے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دنیا میں جو بھی مسئلے آئے میرے بھائیوں اس کو اسلامی تعلیمات کے حساب سے حل کرنا چاہیے. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ خیرات ہمارے نبی پر حرام تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کو نکلے، آگے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. کہا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں. پھر اور آگے گئے تو دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. کہا عمر کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک ہی لگی. دوپہر تھی بالکل، اس وقت ہمارے نبی آرام کرتے تھے لیکن کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. کہا ٹھیک آؤ میرے ساتھ چلو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، انصاری صحابی کے پاس گئے. وہ صحابی
کھجور اور پانی وہی لے کے آ رہے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ کھائیے، اور فوراً بکری ذبح کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بچہ دی ہوئی جو بکری ہے نا دودھ والی، اس کو ذبح مت کرنا۔ پھر وہ صحابی نے کھانا بنایا، پھر ہمارے نبی کھائے۔ اس میں کیا ہمارے لیے میسج ہے؟ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس، میرے پاس اگر کھانے کا انتظام ابھی دوپہر میں نہیں ہے تو ہم کو چوری کرنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، کہنا ہے ان سے کہ بھائی میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں بھائی بھائی قرار دیا نا۔ اگر وہ شخص ہمیں حقیر سمجھتا ہے تو سمجھے، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو ہمیں ڈرنے والا بننا ہے۔ اگر ہماری حالت خراب ہے، کوئی شخص اگر مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس سے نپٹ لے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریشان کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں کا جواب نہیں دیتے تھے، اللہ انہیں بہتر جواب دیتا تھا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اس سے وقت بہتر جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے، ایک بہتر سسٹم بنانا چاہیے جس سے ہمارا ہر معاشرہ فائدہ اٹھائے۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں آنے والے ہر مسلمان کی مسجد یہ ہے، ہر ایک کی ہے۔ اس سے سب کو جوڑنا، اس کا تعاون کرنا، اور اس مسجد سے ایک ایسا سسٹم بنانا جو سسٹم مسجد نبوی میں ہمارے نبی نے بنائے تھے، جس سے معاشرہ ایک خوشحال تھا۔ اگر مان لیجئے ایک بیوہ عورت کے پاس اگر کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی بتائیے؟ کہاں جائے گی؟ جب سسٹم رہے گا تو مسجد آئے گی، مسجد کے ذریعے سے اس کا تعاون ہوگا، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے۔ اور ایک ہم عام، میں نے بتایا میرے بھائیوں، ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے وقت میں مسلمانوں کا پیسہ غیر لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا پیسہ دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ پریشان ہیں۔ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، سب سے حساب لے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اکیلے آئے گا۔ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو عیادت نہیں کیا۔ بندہ کہے گا اللہ تو بیمار تھا، تو بھوکا تھا، تو جو ہے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کہے گا فلاں بندہ اگر بیمار تھا، بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میری رضا پاتا۔ یہ معاشرہ ہم کو جو ہے تشکیل کرنا چاہیے، ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ہر شخص کو معاملات صحیح کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاملات بہت خراب ہیں، آپ کم کھائیے۔ میں نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن معاملات صاف تھے۔ کسی کا آپ معاشرے میں چلیے تو کوئی 1 روپے کی شکایت آپ سے نہ کر سکے کہ ہمارا 1 روپیہ فلاں نے کھایا ہے، ہمارا 1 روپیہ فلاں نے لیا ہے۔ اس لیے جو ہے معاملات بہتر رہیں گے۔ ایک آخری حدیث، اب میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جن آیتوں کو اللہ نے بار بار ذکر کیا اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کو پکڑ ملے گا، اللہ عذاب پکڑ لے گا۔ عذاب اللہ کا کئی شکل ہے، بہت ساری شکلیں اس کی۔ اور حدیث کے اندر اگر ہمارے نبی صحابہ سے سوال پوچھ لیں تب سمجھ لیجئے کہ وہ چیز بڑی اہم ہے۔ آپ نے غیبت کا سوال کیا، آپ نے ایک آخری بات کہہ کے بات سن کر رہا ہوں، نبی نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ، مفلس وہی جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، مفلس ہے؟ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، بہت ساری نیکیاں کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق لیا ہوگا، کسی کا قرضہ واپس نہیں کیا ہوگا، کسی کے معاملات صاف نہیں کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اب دنیا میں تو کچھ نہیں چلا، دنیا میں آدمی آج کیا ہوتا ہے، آج فون کرو فون ہی بند کر لیتا ہے، آدمی شہر بدل لیتا ہے۔ اب آدمی کیا کرے گا، پریشان رہتا، دنیا میں کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن سارے لوگ حساب کے لیے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گے، پھر بھی لوگ آئیں گے، ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اللہ کے فرماتے ہیں کہ پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ شخص مفلس ہے، یہ مفلس ہے، ساری نیکیاں کیا لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی دنیا میں کرتے رہے جس سے اس کی ساری نیکیاں ضائع و برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہتر سسٹم بنانا چاہیے۔ زندگی اصل وہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش رہے، زندگی ایسی جیئیں کہ جو ہے معاشرے میں ایک بہتر کام ہو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے نفع بخش شخص وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ کوئی ایسا ہم کام کریں جو سماج کے ہر فائدے کے لیے بہتر ہو، سماج کا ہر طبقہ۔ اگر ہم صرف اپنا سوچیں گے، اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے
تو لوگوں کی مدد کریے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. آپ دوسرے کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ایک بہتر معاشرہ تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا. کرناٹکا حیدرآباد روڈ سائڈ میں ہر مسجد میں بیت المال کا سسٹم بنا ہوا ہے. اگر کہیں آگ لگ جائے تو فوراً 10,000 5,000 اپنے حساب سے مدد کرتے ہیں. ایسا سسٹم ہم کب بنائیں گے؟ ایسا ہمارے ہاں کب ہوگا؟ ہم اگر جی کھا رہے ہیں بہتر ہے تو کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ میرے دکھ درد کا تجھ کو اثر ہو ایسا، میں رہوں بھوکا تو تجھ کو بھی نہ کھایا جائے. ایسا سسٹم بننا چاہیے، ایسا ماحول بننا چاہیے. تو اگر ایسا رہے گا تو بہتر ہوگا، تبھی ہم زندہ قوم کہلائے جائیں گے. خود جینا، خود کے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے. جانور اپنے لیے جیتے ہیں. تو ایک بہتر ایسا معاشرہ بنائیے. اگر مسجد کے ذمہ دار کچھ ایسا بناتے ہیں تو ہر فرد کو تعاون کرنا ضروری ہے. میرے بھائی آج ہمارے نوجوان جتنے سگریٹ پی لیتے ہیں اگر اس کا سالانہ کیلکولیشن کیا جائے تو معلوم ہے ایک آدمی کے گھر بن جائیں گے. ہماری خواتین جتنا فضولیات میں خرچ کرتی ہیں نا، پارلر اور یہ اور وہ آئس کریم اور یہ سب جتنی چیزیں ہیں نا ایسے فالتو، مسلمان آج کے وقت میں دنیا کا سب سے فضول خرچ قوم ہو گیا ہے. اگر ان خالی فضول خرچیوں کو جمع کر دیا جائے، آدمیوں کے سگریٹ، بیڑی، تمباکو کے پیسے، عورتوں کے میک اپ کے پیسے اور یہ سب جو ہے نا، اگر اس کو جمع کر دیا جائے، یقین جانیے کہ ہر شخص لکھپتی رہے گا. ہر شخص اتنا پیسہ اگر اس کو آپ کیلکولیشن کریں گے تو میرے بھائیوں ہم پر ضروری ہے کہ ہم کار خیر کریں، ایک بہتر کام کر کے ایک اچھی چھاپ چھوڑ کے جائیں. دنیا سے ہر شخص کو جانا ہے، ایک مثال قائم کریے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں قائم رکھے، دنیا میں جو ہماری زندگی باقی ہو بہت غنیمت ہے. ایک کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماعیت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ جن کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب کا بھی انتقال ہوا، اللہ انہیں بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے. جو راہ روی سے بھٹک گئے ہیں، اللہ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، انہیں نماز اور قرآن کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.